یا نبی اللہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ حضرات، بڑے قسمت کے سکندر ہیں آپ کہ الحمدللہ ایک طرف پیر طریقت کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں، دوسری جانب علماء کرام کے چہرے کو آپ دیکھ دیکھ کر کے مسرور ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کا یہ دن بڑا عظیم الشان دن ہے، جسے نسبت ہے شہیدان کربلا سے، خصوصاً سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف فرما ہوں، میرے آنے والی گفتگو کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ضرور آپ مسرور ہو کر کے واپس لوٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، اللہ کے راستے میں مارے جائیں، تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، پر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، شعور تمہیں ان کی زندگی کا نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد خدا ہوتا ہے، قل، پیارے اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے فرما دو، امتیوں سے فرما دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں نے تمہیں جو دولت ایمان اللہ کی عطا سے دی ہے، کلمہ پڑھایا ہے، اس پہ تم سے کوئی قیمت نہیں مانگ رہا، کوئی ثمن طلب نہیں کر رہا، بس اتنا کرنا ہے، الا المودۃ فی القربی، میری اہل بیت پاک سے محبت رکھنا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میری اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا، علی المرتضیٰ شیر خدا کے قدموں کو چوم لینا، میری لخت جگر نور نظر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عزت و توقیر کرنا، میرے نواسے حسن و حسین کی عزت کرنا، ان کے کردار کو اپنانا، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ احادیث بہت ساری ذہن میں، پر شارٹ انداز میں چونکہ آگے بھی کچھ کہنا ہے، عرض کر دوں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا، جس نے میری اہل بیت پاک سے محبت رکھی، عقیدت رکھی، وہ جب دنیا سے جائے گا تو شہادت کی موت جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری اہل بیت پاک سے محبت رکھتا ہوا مرا، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔
اب اللہ کی رحمت کے فرشتے صبح و شام اس کی قبر پہ آتے ہیں اور اس کی مغفرت و بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپس میں باتیں کرتے ہیں. یہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے جس کے دل میں اہل بیت پاک کی بے پناہ محبت و عقیدت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے اہل بیت پاک سے محبت رکھی، عقیدت رکھی، اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ عطا فرما دیتا ہے، سیدھا راستہ عطا فرما دیتا ہے. اور جو اہل بیت پاک سے بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائے گا اور آخرت بھی اس کی خراب ہو جائے گی. یہ حق ہے کہ جنہوں نے اہل بیت پاک پر ظلم و ستم کیا، آج تک دنیا ان پہ لعنت برسا رہی ہے. اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیج رہے ہیں اور صبح قیامت تک ان پہ لعنت برستی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میری اہل بیت پاک کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. من رکبہا نجا، جو کشتی نوح پہ سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا. ومن تخلف عنہا غرق، وفی روایت ہلک. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کشتی نوح پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، وہ پار ہو گیا. جو کشتی نوح پہ سوار نہیں ہوا وہ سمندر میں پانی میں غرق ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کریم علیہ السلام نے کتنی بہترین مثال فرمائی ہے کہ میری اہل بیت پاک کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. سبحان اللہ. کشتی نوح سے مثال کیوں دی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اشارہ کرنا اس طرح مقصود ہے، اے دنیا والوں سنو سنو، جب ساری کائنات میں پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت نوح پر عذاب آیا تھا، یہ ساری زمین پانی پانی ہو گئی تھی، تو اس وقت کشتی پہ سوار ہونے والے بچ گئے تھے، جو کشتی نوح سے ہٹ گئے تھے وہ غرق ہو گئے تھے. یہی مثال ہے اہل بیت پاک کی. جس کے دل میں محبت اہل بیت پاک ہے وہ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کی طرح پل صراط سے پار ہو جائے گا، اور جس کے دل میں بغض اہل بیت پاک ہے وہ پل صراط سے پار نہیں ہو سکتا، جہنم میں گر جائے گا. توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہذا اپنے دل میں اہل بیت پاک کی محبت اجاگر کر لو مسلمانوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے سینے میں ڈھیر لو. اور امام حسین جنہوں نے میدان کرب و بلا کی تپتی ہوئی زمین پر تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اہل و عیال کو اللہ کے راستے میں نانا مصطفیٰ کے دین کی خاطر نثار کر دیا، قربان کر دیا. اللہ اللہ. آج بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم تو بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم تو 40 دن کا چلہ بھی کر لیتے ہیں، ہم نے تو بڑی عبادتیں کر لی ہیں، اپنی عبادتوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں ارے سنو، ارے سنو، تم کہتے ہو امام حسین کے سجدے کیا کریں گے؟ ارے سنو تمہاری بے کیف و بے سرور نمازیں، تمہارے بے کیف سجدے کس معنی کر ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کرب و بلا میں ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا کہ کائنات عالم میں آج تک کسی نے ایسا سجدہ نہ کیا اور نہ ہی کوئی صبح قیامت تک کر سکتا ہے. حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سجدے کا کیا کہنا؟ ارے سجدے تو سب کرتے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے گھروں میں سجدہ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں اللہ اللہ کرتے ہیں، قالینوں پہ بیٹھ کر کے نرم نرم قالینوں پہ بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں سنو، منبر پہ چڑھ کر کے قرآن پاک پڑھنا آسان، مسجدوں میں تلاوت کلام مقدس کرنا آسان، گھروں میں تلاوت کلام پاک کرنا آسان، مجموع میں تقریریں کرنا آسان، اور محفلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا آسان، لیکن تلواروں کے سائے تلے اپنی گردن کو کٹا دینا، 6 ماہ کے مظلوم علی اصغر کو اپنی آغوش میں تیر لگتا ہوا دیکھ کر کے سجدہ کرنا، عباس بھائی کے بازو کٹتے ہوئے دیکھ کر کے سجدہ کرنا، اور جوان بیٹے حضرت علی اکبر 18 سال کے بیٹے کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اور اپنے جسم پر ہزاروں زخم کھانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں تہے خنجر سجدہ کرنا، یہ امام حسین کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، آپ بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن امام حسین نے ایسا سجدہ کیا جس پہ زمین والوں کو بھی ناز ہے، آسمان والوں کو بھی ناز ہے، مشرق والوں کو بھی ناز ہے، مغرب والوں کو بھی ناز ہے، لوح و قلم کے فرشتوں کو بھی ناز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بلکہ خود خدائے پاک کو بھی سجدہ حسین پہ ناز ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدے کا کیا کہنا، اور لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، زمین والوں نے دیکھا، آسمان والوں نے دیکھا، حضرت امام حسین کا سر کٹ جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتوں نے دیکھا، اگر دنیا میں کسی کا سر کٹتا ہے، کوئی وار کرتا ہے تو وہ روتا چلاتا جاتا ہے، لیکن وار حسین تیری عظمتوں، تیری رفتوں کو سلام، امام حسین کو لوگوں نے روتا نہیں دیکھا بلکہ مسکراتا ہوا دیکھا، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین ادھر سر کٹ رہا ہے، ادھر سجدے میں ہے، سبحان اللہ، اور لبوں پہ مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سوال کریں گے آخر وجہ کیا ہے؟ یزیدیوں کی تلواریں چل رہی ہیں، شمشیریں چل رہی ہیں، بھالے امام حسین کو چل رہے ہیں، لیکن حسین رو نہیں رہے، مسکرا رہے ہیں۔ زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ امام حسین یزیدیوں کے تلواروں سے ڈرے کیوں نہیں؟ روئے کیوں نہیں؟ یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں یزیدیوں کو واصل جہنم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، یک بارگی حملہ ہوتا ہے، آپ کے جسم پہ تلواریں بھی لگ رہی ہیں، شمشیروں کے زخم ہو رہے ہیں،
بھالے چل رہے ہیں، امام حسین مسکرا رہے ہیں۔ آخر مسکرا کیوں رہے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ اللہ میں نے عالم وجد و کیف میں امام حسین کی بارگاہ میں عرض کیا، اے آقا حسین، آخر آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ آخر آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ یہاں چاہیے تھا یزیدیوں کے جھرمٹ میں کہ آپ ڈر جاتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے، لیکن آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو میرے آقا حسین نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے میرے غلاموں، حسین روتا کیوں؟ حسین آنسو بہاتا کیوں؟ جب میرے سر پر، میری گردن پر ظالموں کی تلواریں چل رہی تھی، شمشیریں چل رہی تھی، ایسے ماحول میں میں سامنے نانا مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا، امی فاطمہ الزہرا کو دیکھ رہا تھا، ابا علی شیر خدا کو دیکھ رہا تھا، اور اللہ کا دیدار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جو دیدار خدا کر رہا ہو، دیدار مصطفیٰ کر رہا ہو، پھر دنیا کی تلواروں سے درد نہیں ہوتا، درد کا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا، سبحان اللہ، عورتوں نے حسن یوسفی کو دیکھا تو ہاتھوں میں چاقو تھے، لیمو کاٹنے کے بجائے انہوں نے انگلیاں کاٹ دی تو درد محسوس نہیں ہوا۔ تو جو ہے درد کا احساس نہیں ہوا۔ اگر حسن یوسفی دیکھنے سے انگلیاں کٹ جائیں درد کا احساس نہیں ہوتا، تو جہاں دیدار خدا اور دیدار مصطفیٰ ہو وہاں جسم کٹ جائے تو درد کا احساس نہیں ہوتا، وہاں درد کا احساس۔ اور واقعی حقیقت میں امام بھی وہی ہوتا ہے، شہید بھی وہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جان اللہ کے راستے میں دے دے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، توجہ ہے، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ارے دیکھ آئینہ تیغ میں اسے حسن یار کی دید ہے، ارے دیکھ آئینہ تیغ میں اسے حسن یار کی دید ہے، جو نثار سجدے میں سر کرے وہ امام ہے، وہ شہید ہے، جو نثار سجدے میں سر کرے وہ امام ہے، وہ شہید ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا کہنا مسلمانوں، ان کی شان کا کیا کہنا، ان کی رفعتوں کا کیا کہنا، عظمتوں کا کیا کہنا، ان کے مناقب کا کیا کہنا، فضائل کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ، کما حقہ کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ امام حسین نے ایسا سجدہ کیا، دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، تم بھی سجدہ کرتے ہو، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن امام حسین کی کچھ شان ہی ہو رہے ہیں۔ دنیا والوں کو فرمایا، دنیا والوں دیکھو دیکھو، مشرق والوں تم بھی دیکھ لو، مغرب والوں تم بھی دیکھ لو، اے شمال و جنوب والو تم بھی دیکھ لو، زمین والو تم بھی دیکھ لو، آسمان والو تم بھی دیکھ لو، اے جنت کے حور و غلمان دیکھ لو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ارے یہ حضرت امام حسین کی شان ہے، اور نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں
ابھی تو تم کسی صحیح العقیدہ عام سنی کے ہم مثل نہیں ہو سکتے. حضرت امام حسین تو دور کی بات ہے، نبی آخر الزماں تو دور کی بات ہے. خود کو دیکھو پھر بات کرو. آج نکتہ چینی کرنے والے نکتہ چینی کرتے ہیں. یہاں فرقے بہت سارے ہیں نا. الحمدللہ ان تمام فرقوں میں ایک ملت واحدہ ہے. ملت واحدہ سنی بریلوی جماعت ہے. اللہ نے جس کے سینے میں محبت اہل بیت اطہار رکھی ہے. ورنہ آج کا دیوبندی وہابی غیر مقلد کہتا ہے جی انسان تو سارے برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار فرق بڑا ہے. اگر کوئی فرق نہیں اس کا مطلب وہ کہتا جی سادات کرام باقی قومیں ایک ہی ہیں، ادب ایک جیسا ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا اور سب کا ادب و احترام اپنی اپنی جگہ رکھا ہے. ایک کو دوسرے پہ فضیلت بھی عطا فرمائی ہے. قبلہ پیر صاحب تیسرے پارے میں ہے نا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی میرے بھیجے ہوئے، رسول میرے بھیجے ہوئے، وہ پیغمبر سب پر گزیدہ ہیں، لیکن میں نے پیغمبروں میں بھی بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. سارے نبیوں میں نبی سب اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، لیکن سب میں افضل و اعلیٰ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ. اور ساری امتوں میں افضل امت مصطفیٰ ہے. پھر امت مصطفیٰ میں انسانوں میں سب سے زیادہ افضل بعد الانبیاء صحابہ کرام ہیں. کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام میں بھی بعد الانبیاء اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اور سب صحابہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری اہل بیت پاک کی مثال کشتی نو کی طرح ہے اور اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اشارہ اس طرف ہے کہ اے میری امت کے لوگوں تم صحابہ کرام کے دامن کو بھی پکڑ لو اور اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو. جو دونوں کے دامن کو پکڑ لے گا وہ انشاءاللہ کبھی گمراہی کے راستے پہ نہیں جائے گا، گمراہی کے راستے پہ نہیں جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی، مرتبہ عطا فرمایا نا. انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہے لوگوں تم میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک مکرم معظم وہ ہے جو تم سب میں بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا پرہیزگار ہے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سادات و کرام کو سیدوں کو ساری قوموں پر افضلیت عطا فرمائی ہے. کیوں؟ نسبت کی وجہ سے. اس قوم کو نسبت ہے نبی آخر الزمان سے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بات چلی نسبت کی. ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، ممبر پر تشریف فرما ہے. جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اپنے دوران خطبہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے فراغت فرمائی،
فارغ ہو جانے کے بعد لوگوں نے استفسار کیا، حضرت یہ کیا وجہ تھی؟ آج آپ خطبہ ارشاد فرماتے درمیان میں ہم نے دیکھا آپ کئی مرتبہ کھڑے ہو جاتے پھر بیٹھ جاتے۔ حضرت سیدنا امام اعظم نے فرمایا آپ کو پتہ نہیں، جب میں خطبہ ارشاد کر رہا تھا، جب میں خطبہ فرما رہا تھا، ایسے ماحول میں دروازے کے سامنے سے ایک شہزادہ رسول آل رسول کا چھوٹا بچہ کھیلتا جب سامنے آ جاتا، میں منبر سے اٹھ کر کے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ غائب ہو جاتا میں بیٹھ جاتا، پھر جب سامنے آتا پھر کھڑا ہو جاتا۔ اسے کہتے ہیں تعظیم سادات کرام۔ سبحان اللہ۔ ہمیں سیدوں کی تعظیم، ادب و احترام اگر سکھایا ہے، پوری دنیا میں ہندوستان میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے سکھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سادات کرام کی تعظیم کرو تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، کون حضرت امام حسین؟ بچپن کا زمانہ ہے، آپ ابھی دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے کہ آپ کے بچپن ہی سے آپ کی شہادت کی خبریں عام ہو گئی تھیں کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانا مصطفیٰ کے دین کی خاطر اہل و عیال سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن دین مصطفیٰ پر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آقا آج رات کو میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے رات بھر میں بیدار رہی، مجھے نیند نہیں آئی۔ یا رسول اللہ، بڑا ڈراونا خواب میں نے دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ام فضل بیان کرو وہ کیا خواب ہے۔ توجہ ہے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آقا میں نے خواب کی حالت میں دیکھا، یا رسول اللہ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری آغوش مبارک میں رکھا گیا، میں نے اسے جھولی میں اٹھا لیا۔ جب میں نے آپ کے جسم مبارک کا وہ ٹکڑا دیکھا گوشت کا، فوری طور مجھے جاگ آ گئی، بیدار ہو گئی، رات بھر میں سوئی نہیں، نہ جانے کون سی پریشانی اور مصیبت آنے والی ہے۔ آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فضل تمہیں مبارک ہو، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے ام فضل گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا خواب بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے گھر میں ایک نیک و صالح بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں واقعی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں حضرت امام حسین پیدا ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں میں بھی گئی، اس نورانی بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آغوش میں لیا، اتنے میں امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اس کے گلے کو چومنے لگے۔ سبحان اللہ، گلے کو چومنا شروع کیا، اتنے میں جبریل امین آسمان سے زمین پہ آئے،
ساتھ ہی جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مقام شہادت کی سرخ مٹی ہے۔ یا رسول اللہ، جس بیٹے کے گلے کو آپ بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ چوم رہے ہو، بڑے شوق سے چوم رہے ہو، یا رسول اللہ یہی بیٹا میدان کربلا میں کل قربان کر دیا جائے گا، آپ ہی کی امت اسے قتل کر ڈالے گی، شہید کر ڈالے گی۔ امام انبیاء علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، گلے کو چوم رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہوئی، دیکھا کہ اپنے ابا حضور میرے بیٹے حسین کے گلے کو چوم رہے ہیں۔ عرض کرنے لگی، ہے ابا جان امام الانبیاء، لوگ تو اپنے بیٹوں کے ماتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، لوگ اپنے بیٹوں کی پیشانیوں کو چومتے ہیں، سروں کو چومتے ہیں، اے امام الانبیاء میرے بیٹے حسین کے گلے کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کیا راز کی بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ امام الانبیاء نے جب یہ سنا تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ الزہرا، تیرا سوال تو ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے کے گلے کو اس لیے چوم رہا ہوں، جب میں اپنے بیٹے کے گلے کو چوم رہا ہوں میدان کربلا کا سارا نقشہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ ہے میری بیٹی، میں حسین کے گلے کو اس لیے چوم رہا ہوں، میدان کربلا کو بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر حسین کا گلا بھی چوم رہا ہوں، اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ وہ گلا ہے کہ جس گلے پر یزیدیوں کے تیر و تلوار چلیں گے، اس گلے پر یزیدیوں کے بھالے چلیں گے، یزیدی اس گلے کو جو ہے کاٹ دیں گے، میں اس لیے اس گلے کو چوم رہا ہوں تاکہ کل میدان کرب و بلا میں میرے حسین کو ذرہ برابر درد محسوس نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے چوم رہا ہوں تاکہ جب یزیدیوں کی تلواریں چلیں حسین کو درد کا احساس تک نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔